ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش کردار ہے جس نے نہ صرف سیاسی بلکہ معاشرتی روایات کو انقلابی موڑ دیا۔ بھٹو ملک کی تاریخ کے پہلے سیاستدان تھے جو حقیقت میں عوام کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ عوام کو وڈیروں، جاگیرداروں اور نام نہاد سیاستدانوں کے سامنے سر بلند کرنے والی یہ شخصیت بھی اپنے ذاتی کردار میں بہت سی خامیوں و خوبیوں کی حامل تھی۔ خاص طور پر بھٹو کے مخالفین ان کی جوانی کی کوتاہیوں اور حسن پرستی کی داستانوں کو آخر وقت تک ان کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ ساتھ بھٹو کی شخصیت میں ڈالی ڈالی رس چوسنے والا ایک بورا بھی موجود تھا جو ذرا سا موقع ملنے پر اپنے خول سے باہر آ جاتا، اور پھر بھٹو اپنے تمام تر مرتبے اور مقام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حسن و عشق کی رہنائیوں میں کھو جاتے اور یوں ان کے اندر کا اصل بھٹو ظاہری بھٹو پر چھا جاتا۔ ایک زیرک سیاستدان کی شخصیت میں پلے بوائے کا یہ عنصر نہایت دلچسپی کا حامل ہے، اور یہ عنصر ان کی تعلیمی زندگی میں ان کی پوری شخصیت پر حاوی نظر آتا ہے۔ حالانکہ ان کے طبی میلان کو دیکھتے ہوئے ان کے والد گرامی سر شاہ نواز بھٹو نے صرف 13 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی بھتیجی شیرین سے کر دی تھی۔ یہ وہی شیرین ہے جن کا نام شادی کے بعد امیر بیگم رکھا گیا۔ امیر بیگم عمر میں بھٹو سے خاصی بڑی تھی، لیکن خاندانی دباؤ اور کچھ جائیداد کے لالچ نے بھٹو کو اس شادی پر مجبور کر دیا۔ اس بات کا برملا اظہار بھٹو خود بھی کیا کرتے تھے۔ زلفی یعنی بھٹو، جنہیں بچپن میں دوست یار اور خاندان والے بوپا کے نام سے پکارتے تھے، زمانہ طالب علمی میں ہی من کے صحرا کو گاٹ گاٹ کا پانی پلا کر سیراب کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ خاص طور پر 1934 میں جب سر شاہ نواز بھٹو ممبئی کی کابینہ میں شامل ہوئے تو زلفی بھی روشنیوں کے اس شہر میں آن بسے۔ یہاں ان کے حلقہ احباب میں پیلو مودی، مشتاق علی، عمر قریشی اور جہانگیر نمایاں تھے۔ بڑے خاندانوں کے یہ کلنڈر نوجوان تمام دن نت نئے چہروں کی تلاش میں رہتے۔ پیلو مودی کے اپنے الفاظ ہیں: زلفی کو اچھی غذا، عمدہ شراب، قیمتی پوشاک اور خوبصورت لڑکیاں بہت پسند تھی۔ یہ سارے دوست سینما کے بھی بہت رسیا تھے اور سینما صرف اس لیے دیکھنے جاتے تھے کہ کون سا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، کون سی نازنین زیادہ بجلیاں گراتی ہے۔ بھٹو نہ صرف سینما بلکہ تن کی تسکین کے لیے اسٹوڈیو کے بھی پہرے لیتے۔ انہی دنوں بمبئی کی فضاؤں میں ان کا نام اداکارہ نرگس کے ساتھ لیا جانے لگا۔ نرگس جہاں کہیں بھی فلم کی شوٹنگ کے لیے جاتی، زلفی بھی کچے دھاگے سے بندھے پیچھے پیچھے پہنچ جاتے۔ اس بات کی خبر ان کے بڑے بھائی سکندر بھٹو کو بھی مل گئی۔ زلفی سکندر سے بہت ڈرتے تھے، لیکن نرگس کے نرگسی نینوں سے بھی آزاد نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس چکر میں کئی مرتبہ سکندر کے ہاتھوں پٹے بھی، لیکن ان کی دیوانگی میں کمی نہ آئی۔ آخرکار ایک اور توبہ شکن حسینہ نے اس شہر کو پاش کیا۔ اس کا نام مدھو بالا تھا۔ معروف بھارتی فلمی نقاد موہن دیپ نے اپنی کتاب مدھو بالا میں اس معاشرے کی تفصیل بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ مدھو بالا جس سیٹ پر کام کر رہی ہوتی، ایک نوجوان خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتا۔ مدھو بھی اس نوجوان کو اس کی دلکشی کے باعث پسند کرتی تھی۔ دونوں دوپہر کا کھانا اکٹھے کھاتے، دنیا جہاں کی باتیں کرتے۔ وہ نوجوان مدھو کو لطیفے سناتا، مدھو اس کی باتوں پر جی کھول کر ہنستی مسکراتی۔ یہ نوجوان ایک وکیل تھا، اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ موہن دیپ لکھتے ہیں کہ یہ ستم ظریفی ہے کہ جس طرح انارکلی مغلوں کے ہندوستان کی ملکہ نہیں بن سکی، اسی طرح مدھو بالا بھی بھٹو کی محبوبہ ہونے کے باوجود پاکستان کی خاتون اول بننے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔